میں نے سورہ ہود 11ویں سورہ کی آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ فرما رہا ہے بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب مؤمن ہو تو اللہ کہہ رہا ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن اگر تم مومن ہو، اور اگر کوئی مومن نہ ہو تو ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے نام؟ تو اب کیونکہ مسجد کا نام صاحب الزمان ہے تو میں نے سوچا صاحب الزمان ہی سے متعلق پیش کروں گا۔ تو جانے کے نامی ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، صرف شیعہ نہیں ہے، میرا جملہ پہنچ رہا ہے، ہم مولا امیر کے شیعہ ہیں، کیونکہ حدیث نبوی علی و شیعتہ ہم الفائزون، بے شک علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور بھی ہیں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، علم الیقین میں فیض کاشانی نے لکھی ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ جو پیغمبر نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73، اور سب کے سب کہاں جائیں گے میں نہیں بتاتا، بس ایک ہی نجات پائے گا۔ کہ مولا یہ آپ کے سب مخالفین اور دشمنوں میں ہوں گے یا ماننے والوں میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے ماننے والوں میں بھی 13 فرقے ہوں گے، لیکن صرف ایک جنت میں جائے گا۔ کہ مولا وہ کون سا؟ کا جو 12 کا ماننے والا ہوگا۔ توجہ فرما رہے تھے جانے گرہ؟ تو جانے گرامی ایک کا منکر 12 کا منکر ہے، یہ میرا جملہ پہنچ گیا؟ 12 اماموں میں سے اگر کوئی کسی ایک امام کا منکر ہو، میرا جملہ پہنچا ہے؟ ایک کا منکر 12 کا منکر ہے۔ دلیل پیش کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا، کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی جو میرا غلام ہے۔ میں نے پلٹ کے ترجمہ پیش کیا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جو میرا غلام وہ علی کا غلام، جس نے مجھے مانا وہ علی کو مانے۔ ابھی بھی نہیں پہنچا سکا تو پیغمبر فرمائے رہے ہیں جو علی کا منکر ہے چاہے کہتا رہے محمد الرسول اللہ، توجہ فرما رہے ہیں تمام؟ عزیزان گرامی میں کچھ سخت جملہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، ابھی بھی زیارات سے آیا ہوں لیکن اپنے مزاج سے مجبور ہوں، تو ایک جملہ کہہ لینے دیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ نا یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں آپ کے بھائی علی کو نہیں مانتا، تو پیغمبر کہیں گے اگر تو میرے بھائی علی کو نہیں مانتا تو جا میں تجھے۔ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پیغمبر ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین پہ وہ مسلط نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، اپنے اوپر وہ جاری کریں جو دین چاہتا۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، چلے میں ایک حدیث پیش کر دوں۔ سرور کائنات کی حدیث ہے نا، مشہور و معروف، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ خبردار اگر تم میں سے کسی کے باپ کا بھی قتل کیا ہو نا میرے بھائی علی نے، تو علی کا بغض نہ رکھنا، علی کا بغض جہنم لے جاتا۔ تو عزیزان گرامی جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ 12 میں سے ایک کا منکر 12 کا منکر ہے۔ تو اب ہم ہیں 12ویں امام علیہ السلام کے ماننے والے، کہ دور جو ہے اللہم صلی علی، دور یہ 12ویں امام کا دور ہے، ہم ان کی رعیت ہیں، ان کی رعایا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی دلیل بھی ہے قرآن سے کہ تمہارے امام موجود ہے؟ تو بہت سی آیات ہیں، میں چند آیات کی جلیلی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو بہت سی آیات ہیں، سورہ انبیاء
21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 105 اور 107 ذہن میں رکھیے گا. بہت خوبصورت انداز سے اللہ فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے ذکر یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لکھ دیا. فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور میں ذکر کے بعد، توریت کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا. یہ لفظ ذکر اللہ نے قرآن کے لیے بھی کہا ہے، توریت کے لیے بھی کہا ہے. مجمع پریشان تو نہیں ہو رہا؟ لفظ ذکر الرسول، پیغمبر کو بھی ذکر کہا ہے، علی کو بھی ذکر کہا ہے. یہ ذکر بڑا عام لفظ ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے جو بھی ذکر کرتا رہے گا وہ میرے سے وابستہ رہے گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے بس ذکر خدا کرو تو بخشے جاؤ گے. کچھ لوگوں کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. محمد توجہ فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں، جب سارا مجمع نہیں نہ بولتا تو میں مجبور ہو جاتا ہوں دلیل دینے پہ، کیونکہ میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہوں. جب آپ میں سے سب نہیں بولتے تو مجھے پھر یہ لگتا ہے مجھے اب دلیل دینی پڑے گی. تو عزیزان گرامی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت بخشو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی علی کا ذکر عبادت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں ذہن گرامی؟ تو ذہن گرامی وقت نہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا. تو اب یہاں دوبارہ بار لے کے آ رہا ہوں کہ اب اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں کہ ہم نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد، توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. اور یہ آیت قرآن کی ہے. نہیں پہنچا سکا، مجمع متوجہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے ہیں، موجود ہیں، کس بارش میں، کن حالات میں، گاڑے کیچڑ کے اندر ہوتے ہواتے آئے ہیں. تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے ذکر کے بعد، توریت کے بعد زبور میں بھی لکھا ہے. اور یہ آیت قرآن کی یعنی قرآن میں بھی ہے. یعنی اللہ کی ساری مقدس کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اللہ نے ہر جگہ سارے انبیاء کو بشارت دی ہے. جو میرے بچے پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. سارے مجمع کی توجہ، جو میرے بھائی پہنچ گئے سلام. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، میں پہلے بھی کتابوں میں بتا چکا ہوں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری ساری زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے. جب فاسقوں نے حکومت کر لی تو منتظر رہو، کوئی نیک آنے والا